وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. برادران اسلام، الحمدللہ شروط ثلاثہ الادلۃ الاربعہ اور اس کے بعد حجیت حدیث یہ بیان ہو گئیں. آج کے درس میں یہ ہے کہ کیا تلوار سے اسلام پھیلا ہے یا پیار سے اسلام پھیلا ہے؟ مخالفین اسلام یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام تلوار سے پھیلا ہے، کہ مسلمان جو ہے ایک جنگجو قوم ہے، ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار کھڑی ہے. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو پرچم ہیں ان پر بھی تلواروں کے نشان ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ اسلام تلوار سے انہوں نے پھیلایا ہے. حالانکہ یاد رکھیں یہ بے حد جھوٹ ہے. کبھی کوئی چیز زور سے نہیں پھیلتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ نے جو ظلم کیے، آپ کی 13 سالہ زندگی میں کون سا ایسا ظلم اور جبر اور قہر ہے کہ مشرکین مکہ نے نہیں توڑا؟ صحابہ پر اتنے ظلم کیے گئے کہ انہیں انگاروں پہ لٹایا گیا، انہیں پھانسا گیا. جرم کیا تھا ان کا؟ لیکن جب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، اللہ نے اسلام کو قوت دی اور مکہ فتح ہو گیا، تو مقام مر الزہران پر ابو سفیان کھڑے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن مائل با اسلام تھے. تو انہوں نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ دیکھا ماشاءاللہ تیرے بھتیجے کی فوج، کیونکہ آج 10,000 کا لشکر جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا رہے. تو عباس نے کہا کہ میں جا کے حضور سے عرض کرتا ہوں تم بھی کلمہ پڑھ لو. کلمہ تو ابھی پڑھ لو لیکن ان کے سامنے پھر پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب تو اسلام میرے دل میں گھر کر گیا ہے کہ اتنی بڑی فتوحات کیسے ملی. اور انہوں نے آگے حضور کو بتایا کہ آپ کا چچا ابو سفیان مسلمان ہو گیا ہے، لیکن چونکہ وہ بڑا سردار ہے اس کو کچھ عزت دیں جس سے وہ خوش ہو جائے.
تو آپ نے اعلان کر دیا کہ من دخل الحرم فلہ امان، من القى السلاح فلہ امان، من اغلق علیہ بابہ فلہ الامان، من دخل دار ابی سفیان فلہ امان۔ اب ابو سفیان کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے یحییٰ شیبی کو بلایا جس کے پاس کلید کعبہ تھی۔ اب وہ انکار تو کر نہیں سکتا تھا نا کہ میں نہیں آتا۔ حضور کے سامنے حاضر ہوا، فرمایا وہ چابی ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ انہوں نے چابی پیش کی اور نے فرمایا کہ تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ میں نے آپ سے مانگی تھی چابی، کہ مجھے چابی دے دو کعبے کی، میں اندر 2 رکعت پڑھ لوں۔ آپ نے کہا تھا آپ کو نہیں مل سکتی، آج تم لے سکتے ہو میرے ہاتھ سے۔ اور نے کہا حضور اب تو ملک کی فتح ہو گیا، بادشاہ بھی بن گئے، تو اب میں آپ کے ہاتھ سے کیسے لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا دیکھو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے یہ چابی طلحہ کے خاندان کو اپنی خوشی سے دی ہے، خالدتاً طالداً الی یوم القیامہ لا یاخذ منہا الا ظالم۔ یہ چابی ہمیشہ ان کے گھر میں رہے گی اور ان سے کوئی ظالم بادشاہ چھینے تو چھینے ورنہ اور کوئی نہیں چھینے گا۔ پھر حضور پاک نے بتوں کو صاف کیا، کعبۃ اللہ کے اندر گئے، اندر بھی بت بھرے ہوئے تھے، وہاں آپ نے ان بتوں کو بھی صاف کیا۔ جب صاف ہو گئے تو ہر کونے میں کھڑے ہو کے حضور نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ اکبر، کہ آج ایک یتیم مکہ کو آپ نے یہاں پہنچایا۔ ہر کونے میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اعلان تھا۔ یہ ہونے کے بعد حضور نے فرمایا کہ مشرکین مکہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا فیصلہ کروں؟ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے سو کیا ہے، لیکن تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تو ایک نے ان میں سے کہا افعل بنا ما كنت اہلہ ولا تفعل بنا ما كنا اہلہ۔ آپ اپنی شان کے مطابق فیصلہ کریں، ہمارے ظلم کو نہ دیکھیں۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا کہیں سے، وہ بولا کہ اخ کریم لأخ کریم، ایک سخی بھائی دوسرے سخی بھائی کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے؟ جو مرضی ہے کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی آج وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، انتم الطلقاء، میں بھی وہی کہتا ہوں کہ تمہاری ساری خطائیں معاف ہیں اور تم آزاد ہو۔ اب جس نے اتنا پیار کرنا ہو تلوار اسی طرح اسلام پھیلتا ہے۔ اسلام پیار سے پھیلتا ہے یا تلوار سے پھیلتا ہے؟ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے، کچھ قیدی آئے تھے، ان سے بات کرنی تھی۔ ان میں سمانہ نامی ایک لڑکی بھی تھی جو حاتم طائی کی بیٹی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ کون سی لڑکی کھڑی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ بھی قیدی ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ میری چادر لو اور اس کے سر پہ ڈالو۔ جو اپنی چادر نبوت دشمنوں کے سر پہ ڈالتا ہو وہ ظلم کر سکتا ہے یا تلوار چلا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم کس کے ساتھ آئی تھی؟ انہوں نے کہا بھائی عدی کے ساتھ آئی تھی، وہ تو بھاگ گیا ہے۔
آپ نے فرمایا اچھا بھائی اس کو راستے کا خرچہ بھی دو اور 2 سپاہی حفاظت کے لیے بھی دو، اس کو اس کے گھر میں پہنچائیں۔ ایک سخی کی بیٹی ہے تو ہم بھی تو کچھ سخاوت کریں۔ وہ 2 سپاہی لے کے چل پڑے، جب گھر پہنچے تو عدی حیران رہ گیا، بھئی یہ کیسا معاملہ ہے؟ اس نے پوچھا سمانا وہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ اور پھر 2 نوجوان خوبصورت صحابی تمہارے ساتھ تھے، رات بھی گزری دن بھی گزرے، تو تیری عزت محفوظ ہے؟ اور نے کہا عدی واللہ خدا کی قسم تیری چار دیواری میں میری عزت اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی ان کے پاس میری محفوظ تھی۔ انہوں نے میری عزت کی اتنی حفاظت کی جتنی تم بھی نہیں کر سکے، اور میں تو تمہیں یہی مشورہ دیتی ہوں کہ ہم اسلام لیں۔ تو اس طرح اسلام پھیلا ہے، نہ کہ تلوار سے پھیلا۔ ایک دن سمامت بن اسال اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا کہ یہ تو پھیلتا جا رہا ہے اسلام، اگر اس کو اپنے نہ روکا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے چچے کو پتہ لگا، اس نے فوراً حضور کے پاس پیغام بھیجا، میرا بھتیجا ہے ثمامہ، وہ آپ کے قتل سے نکلا ہوا ہے۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا بھی تھا اس کا انتظار کرو، راستہ دیکھو۔ جب وہ قریب آئے تو انہیں گرفتار کر دیا۔ وہ آیا حضور کی خدمت میں، آپ نے میں ہاں ثمامہ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ نے کہا حضور کا تعلیم تھا، اب تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو ستون کے ساتھ باندھ دو اور کھانا پانی ہر چیز انتظام کے ساتھ دو، ہو سکتا ہے یہ ہماری عبادات کو دیکھ کر، ہمارے اللہ کے ذکر کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ تو میں کسی کو قتل کرنے کے بجائے اس کو مسلمان ہونا دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے دن حضور نے آ کے پوچھا، ہاں بھائی اسامہ ثمامۃ بن اسال، کیا تمہارا کیا حال ہے؟ اور نے کہا یا محمد ان تقتل ذات دم وان تغفر نشکر لک شکرا۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ مجھے قتل بھی کریں نا تو میرا بھی قبیلہ ہے جو بدلہ لے گا، اور اگر آپ مجھے معاف کر رہے ہیں تو مجھے شکر گزار پائیں گے، میں بھی احسان کا بدلہ دوں گا۔ تو نے کہا ابھی رہنے دو، ابھی یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ 2 دن کے بعد پھر حضور نے پوچھا، اس نے پھر وہی جواب دیا، اللہ اچھا چھوڑ دو اس کو۔ چھوڑ دیا، وہ باہر گیا ایک باغ میں، وہاں اس نے غسل کیا، غسل کر کے کپڑے بدلے اور حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ اب اسلام میرے دل کے اندر چلا گیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو اب اسلام اس طرح پھیلا ہے نہ کہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، صحابہ بھی ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدوی اعرابی آیا، وہ بھی آگے ساتھ بیٹھ گیا، وہ بھی سنتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا، تو وہاں سے اٹھا، جا کے مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کر دیا۔ صحابہ اٹھنے لگا، لا تظلموا، خبردار اس کو مت جھڑکو، مسجد دھل جائے گی، لیکن اس کے پیشاب روکنے سے اس کو جو تکلیف ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ مسجد ہے، دھل جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے اس جگہ کو صاف کیا، اور وہ آیا، اس نے کہا حضور مجھے پتہ نہیں تھا۔ اور میں اللہ کے بندے، ان هذه المساجد لم تبنى، یہ پیشاب کے لیے نہیں بنی ہیں، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے بنی۔ اور کہا حضور مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں جاہل بدو آدمی ہوں۔ کہتا میں حیران تھا کہ مجھے تو الٹا لٹکا دیں گے، میں نے ان کی مسجد کی توہین کر دی حضور کے سامنے۔
لیکن حضور کا پیار دیکھنے کے بعد میں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واقعات، اتنا پیار، اتنا احترام کہ حضور جیرانہ، یہ جو عمرے کی جگہ ہے، یہاں بیٹھے تھے، ایک بوڑھی عورت آئی، حضور اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر نبوت بچھائی، اور اس کو پکڑ کے، بوڑھی تھی نا، کمزور تھی، بٹھایا، اور وہ جو بھی کہتی گئی نا بات، حضور مانتے گئے، اس کو چھوڑ دو، اس کا مال چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، سب چھوڑ دو۔ اب جب اس کی تمام دعائیں، آرزویں پوری ہو گئی، اس نے کہا محمد کبھی ہمارے گھر میں بھی تو آؤ، میری بہن جو تمہیں کھلایا کرتی تھی وہ روتی ہے، وہ تمہارے لیے رعایت کرتی ہے، میں انشاءاللہ نے موقع دیا تو میں ضرور آؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون سی خوش قسمت بوڑھی تھی جس کے لیے نبوت کی چادر بچھائی گئی؟ انہوں نے کہا یہ میری رضائی ماں بی بی حلیمہ ہے، جس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ تو جو نبی ایک رضائی ماں کا اتنا احترام کرتا ہے، وہ لوگوں پر تلواریں چلائے گا؟ تو اس لیے دشمنوں کا ہر الزام جو ہے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام پیار سے پھیلا ہے، اسلام درستی سے نہیں پھیلا، سختی سے نہیں پھیلا، نرمی سے پھیلا ہے۔ اور یہی وصیت کی ہے حضور نے جب آپ نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجنا چاہا، ابھی موسیٰ اشعری کو، فرمایا یسرا ولا تعسرا، نرم نرم باتیں ان کو بتانا، سخت باتیں نہ بتانا، بشرا ولا تنفرا، ان کو خوشخبری کی باتیں سنانا، نفرت نہ دلانا کہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائے۔ تو اللہ آپ کو مجھے بھی اسلام پہ قائم و دائم رکھے، اور ساری زندگی ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔